الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق اللہ العظیم. جناب صدر، معزز اہل میزان اور سامعین باتمگین، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان دوڑتی بھاگتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا، یہاں تک کہ انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا. لیکن وہ رب جو خزاں کے موسم میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کوہراتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور ترکتے کیڑے مکڑوں پر رنگ کھاتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حوالے سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا، اور قرآن کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال لانے سے دنیا قاصر ہے. عزیزان من، قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، بستیاں بدل ڈالی، قرآن نے معیشت و تجارت بدل ڈالے، قرآن نے معاشرت و ثقافت بدل ڈالے، قرآن نے سیاست و حکومت بدل ڈالے، قرآن نے زندگیاں بدل ڈالی. لیکن افسوس کہ آج مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے لیکن اسے سمجھتے نہیں، قرآن تراویح میں سنتے لیکن اسے سمجھتے نہیں، قرآن کو انہوں نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا، قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا کہ تعویذ کی کتاب ہے، گنڈوں کی کتاب ہے، جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، یہ صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے. قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے، قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن کی روشنی ہے، قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن کی انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے. قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب خدا ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے. قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب حیات ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب قانون ہے. قرآن مجید کتاب انقلاب ہے، ایک معجزہ ہے. جیسے معجزہ دیا گیا حضرت صالح کو اٹھنے کی شکل میں، اور حضرت موسیٰ کو ید بیضا کی شکل میں اور لاٹھی کی شکل میں، اور حضرت عیسیٰ کو اپنے پھونکنے کی طاقت کی شکل میں، قرآن مجید ایک کتاب انقلاب ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.